ہر شخص کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ لوگ کامیابی کو قسمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص فلسفہ اور نظریہ کار فرما ہے۔ زیادہ تر کامیاب لوگ جو اس دنیا پر آئے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان میں یہ فلسفہ کامیابی کا جذبہ فطرتی شامل کیا۔ یہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے لیکن ان کو بھی پروسیس کو واضح طور پر بیان کرنے کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی بہتر رہنمائی نہیں کر پاتے۔ کامیاب لوگوں کی کچھ تعداد جو گفتار کے غازی بھی ہوئے، وہ اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کی رہنمائی کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد یہ بتانا پسند بھی نہیں کرتی، شاید اس ڈر کے کہ دوسرے لوگ ان کی جگہ نہ لے لیں۔ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہ آفاقی اصول ہے کہ دوسروں کو راستہ دینے سے آپ کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ نظام کائنات کچھ مخصوص قوانین اور اصولوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ انسان جب ان آفاقی حقیقتوں اور اٹل اصولوں کو جانتا ہے تو انہیں قوانین کا نام دے دیتا ہے، اور بے شمار عقل سے بالاتر واقعات بھی کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کی وجہ سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ لیکن انسان کی رسائی فی الوقت وہاں تک نہیں ہوئی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک ریسرچ اسکالر نیپولن ہل نے کامیابی اور خوشحالی کی حقیقت کو جاننے کے لیے ٹھانی، اور اس نے سخت محنت سے 25 سال ہزاروں کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کا انداز فکر دیکھا، ان کے رویے پر غور کیا، دنیا والوں کو کامیابی اور ترقی کے فلسفے سے روشناس کروایا۔ نیپولن ہل کی ریسرچ بہت واضح اور حتمی ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ ریسرچ زیادہ تر کاروباری حضرات کے حوالے سے ہے۔ ان اصولوں کو اگر اسلام کے نظام کمال کے ساتھ ملا دیا جائے اور بالخصوص نوجوان طبقے کو ان سے متعارف کروا دیا جائے تو ناقابل یقین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کام کے پیغام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کامیابی کے حوالے سے ایک سیمینارز کا سلسلہ چلتا رہا، اور دوسرا طالب علم کے بھرپور اصرار پر ہم نے ان آفاقی اصولوں کے موضوعات پر کالم لکھنا شروع کیے۔ مالک کل کائنات نے اس دنیا پر بے شمار مزاج پیدا کیے جو اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ ہر انسان اپنے مزاج میں پابند ہے۔ ایک بات کسی کی پسندیدہ ہے تو دوسری اسی بات کی وجہ سے رنجیدہ ہے۔ ہر کوئی غم زدہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، لیکن اس خوشی اور غم کی وجوہات سب کے لیے مختلف ہیں۔ آپ قدرت کے بنائے ہوئے مزاجوں کا خوبصورت تضاد دیکھیں۔ ایک شخص مال بنا کر خوش ہو رہا ہے تو دوسرا مال لٹا کر تسکین پا رہا ہے۔ کوئی انسانیت کو بے قرار کر رہا ہے اور کوئی سب کے قرار کا باعث ہے۔ مزاج کے فرق کی وجہ سے کامیابی کی تعریف سب کے لیے مختلف ہے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کسی خاص شعبے میں کوئی فرد اگر منفرد مقام بناتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ مثلا غالب شاعری میں اپنا نام بنا گیا، سقراط فلسفے میں، شیکسپیئر انگریزی ڈرامہ نگاری کا بادشاہ بنا۔ الغرض یہ کہ اگر کسی شخص کو کسی کام میں خوشی بھی ملے اور عظمت بھی تو یہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک طالب علم، کھلاڑی، سیاستدان، بزنس مین اور سیاستدان، ان میں ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہے۔ اسلام میں ایک مسلمان کو کامیابی کا نیا اور منفرد تصور دیتا ہے، اور یہ تصور کامیابی ہم روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی طلب کی گئی ہے۔ یعنی اسلام دنیا اور دین کو الگ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ دین ایسے بناؤ کہ آخرت بھی بن جائے۔ اسلام کے مطابق کامیابی اتنی اہم نہیں جتنا مقصد انتخاب ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کامیابی کا تصور زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک فرد مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور دوسروں کی بھی مدد کر پائے، اور اس کو ذہنی سکون اور اچھی صحت بھی حاصل ہو تاکہ وہ زندگی کا بھرپور لطف لے سکے۔ وہ با کردار ہو، اچھی شہرت کا حامل ہو، اپنے پیشے میں منفرد ہو، اپنے پسند کا معیار زندگی رکھتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر محبت سے عمل پیرا ہو۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل و جان سے کامیابی حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں۔ کسی بھی مضمون کو پڑھنے سے اس پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ کامیابی بھی ایک خاص شعبہ ہے اور آپ کے لیے ایک انوکھا مضمون بھی، اس لیے آپ کو اس کا مکمل علم حاصل کرنا ہوگا۔
کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا راز آپ کو بتانا ضروری ہے جس کے بغیر آج تک کوئی فرد بام عروج تک نہیں پہنچا۔ آئندہ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوگا وہ ہوگا تقدیر ساز فیصلے، یعنی دنیا کے بڑے بڑے کارناموں کی ابتدا بھی ایک فیصلہ کرنے سے ہوتی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں اور پاکستان بننے کا وقت یاد کریں۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے تو کیا ملک بن پاتا؟ یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔